عزیز آباد کے بعد بہادر آباد میں بھی تالے۔ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز پر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کے درمیان جھگڑا، مار پیٹ اور فائرنگ۔ بہادر آباد مرکز پر خالد مقبول صدیقی کے گروپ کا جشن آزادی کی تقریبات پر اجلاس ہو رہا تھا۔ اس دوران مصطفیٰ کمال گروپ کے لوگ انیس قائم خانی کی سربراہی میں اپنا اجلاس کرنے مرکز پہنچے۔ انتظامیہ کے روکنے کی کوشش پر فائرنگ کی گئی اور تشدد ہوا۔ مصطفیٰ کمال گروپ کے دھکم پیل میں امین الحق کے کپڑے بھی پھٹ گئے۔ جھگڑا رابطہ کمیٹی کے کمرے میں ہوا، ایک دوسرے کو کرسیاں ماری گئیں۔ ہنگامے کے دوران ڈی وی آر سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا، کچھ کارکنان ڈی وی آر سسٹم بھی ساتھ لے گئے۔ لڑائی کے بعد بہادر آباد مرکز کو تالا لگا دیا گیا، اطراف میں پولیس اور رینجرز اہلکار موجود۔ ایم پی اے اعجاز الحق کا کہنا ہے انیس قائم خانی نے مجھے کمرے میں تھپڑ مارے۔ ذاکر حسین کو ایم پی اے فرحان انصاری اور دیگر نے تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ کہا گیا کہ یہ لندن والے ہیں، انہیں مارو۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا طنز، کہا چلے تھے سندھ کو تقسیم کرنے مگر اپنے ہی گھر کو سنبھال نہ سکے، جو دوسروں کو بانٹنے نکلے تھے آج خود دھڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ کا پلڑا بھاری۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق مہاجرین کی 9 نشستیں نون لیگ نے جیت لی، 2 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ اہل 30 سے مسلم لیگ نون کے مصطفیٰ بشیر، اہل 36 سے احسن حافظ رضا، اہل 37 سے مریم جاوید، اہل 38 سے چودھری ذیشان اور اہل 41 سے محمد عامر شاہ کامیاب۔ اہل 42 کشمیر ویلی 3 پر سید شوکت علی شاہ نے میدان مارا۔ اہل 43 سے نون لیگ کے محمد یاسین لون نے پی پی کے جاوید بٹ کو ہرایا۔ اہل 44 سے احمد رضا قادری کامیاب۔ اہل 29 مظفر آباد پر پیپلز پارٹی کے مختار عباسی اور اہل 45 پر عبد الماجد خان کامیاب۔ اہل 40 پر بھی پیپلز پارٹی کو واضح برتری۔ مظفر آباد کی 8 مہاجرین کی 12 نشستوں پر انتخابات ہوئے، ووٹوں کی گنتی جاری۔ راول پنڈی سمیت مختلف علاقوں میں لیگی کارکنوں کو جشن، مٹھائیاں تقسیم کی۔ مظفر آباد کے کئی پولنگ سٹیشنز پر تشدد، بلوے اور ہنگامہ آرائی کی شکایات موصول ہوئیں۔ فائرنگ سے جیالہ مشتاق شاہ جان سے گیا۔ پی پی نے کارکن کے قتل کا الزام مسلم لیگ نون پر ڈال دیا۔ اہل 29 مظفر آباد سٹی وارڈ نمبر 8 میں جھگڑا۔ اہل 29 مظفر آباد گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول میں بیلٹ باکس سے جعلی ووٹ برآمد۔ پریزائڈنگ افسر نے بتایا 49 ووٹوں پر ایک جماعت کے جعلی مہر والے ووٹ باکس سے نکلے۔ مہاجرین کی نشست کے انتخابات کے دوران ایبٹ آباد میں لیگی رکن اسمبلی شائستہ جدون پولیس اہلکاروں سے الجھ پڑی۔ پسرور میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں جھگڑا۔ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ایل اے 27 مظفر آباد 1 میں پولنگ ملتوی، 4 اگست کو پولنگ ہوگی۔ ایل اے 28 مظفر آباد 2 لچراٹ کے 54 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ ملتوی۔ ان پولنگ سٹیشنز پر انتخابی سامان وقت پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ دھاندلی کرنے والے فریق کے اعتراف کے باوجود الیکشن کمیشن شکایت پر کارروائی میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں کارروائی کرتا تو دوسرے مرحلے پر اعتماد بحال ہو جاتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی دھاندلی زدہ حلقوں میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر لکھا، چودھری لطیف اکبر پر حملہ قابل مذمت ہے۔ نون لیگی شرپسندوں نے صدر آزاد کشمیر پر حملہ کیا۔ اہل 31 میں پی پی کارکن مشتاق شاہ کو شہید کیا گیا۔ نون لیگ گولی اور لاٹھی کے زور پر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ بلاول بھٹو کو غلط معلومات دی گئیں، وہ بڑے لیڈر ہیں، صورتحال کو سمجھیں۔ صبح سے کہا جا رہا ہے کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، صرف تکرار ہوئی ہے جس کو انہوں نے قاتلانہ حملہ بنا دیا۔ وہاں پر کہیں کسی کو ایک مکہ بھی پڑا ہے تو نون لیگ قیادت ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا مشتاق شاہ نامی شخص کو دھکا لگا جس سے وہ گرے لیکن انہیں کچھ نہیں ہوا تھا۔ مبینہ طور پر مشتاق شاہ کو ہارٹ اٹیک سے انتقال کو قتل کا نام دیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی صبح 10 بجے سے دھاندلی کا شور کر رہی ہے۔ میرپور میں ہارنے کے بعد انہوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے۔ پی پی کے ایم این اے صلاح الدین جنیجو سندھ پولیس کے اہلکاروں اور مسلح گارڈز کے ساتھ پولنگ سٹیشنز میں مداخلت کرتے رہے۔ لوگوں کے روکنے کے بعد ایم این اے کے گارڈز نے فائر کیا۔ ہمیں کہتے ہیں الیکشن کو گلو بٹ کا الیکشن نہ بنائیں۔
سندھ کے MNA کا سندھ پولیس کے ساتھ یہاں کیا کام ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ جعلی ووٹوں سے جیتنے والا عوامی نمائندہ نہیں ہے۔ پی رہنما راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس، کہا آزاد کشمیر میں 150 افراد جتھے کی شکل میں پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے رہے، ہمارا ایک کارکن جاں بحق 3 زخمی ہوئے۔ نون لیگ الیکشن چوری کو معمولی واقعہ قرار دیتی ہے۔ نون لیگ کا قائم مقام صدر پر حملے کو تکرار کہنا افسوسناک ہے۔ نون لیگ والے یاد رکھیں، بیلٹ پیپرز جھوٹ نہیں بولتے۔ جبر، دھونس اور دھاندلی سے یہ لوگ انتخابات جیتنا چاہتے ہیں۔ 2024 میں بھی عوام نے انہیں مسترد کیا۔ ادارے دیکھ لیں کس طرح کے انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ اس طرح کے انتخابات عوامی رائے کو کچل نہیں سکتے۔ رہنما پیپلز پارٹی نییر بخاری کہتے ہیں ان کے وزراء شفاف الیکشن کی غلط بیانی کرتے ہیں۔ نون لیگ کے کارکنان کو سٹیمپ شدہ بیلٹ پیپرز تقسیم کیے گئے۔ L31 کے پولنگ اسٹیشن پر نون لیگ کے کارکنان نے حملہ کیا۔ الیکشن کمیشن صرف نوٹس نہ لے، قانونی کارروائی کے احکامات دے۔ الیکشن کمیشن غنڈہ عناصر کو قانون کے حوالے کرنے کے احکامات دے۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کہتے ہیں پولنگ اسٹیشن کے دورے کے دوران نون لیگ کے لوگوں نے حملہ کیا۔ حملے کے دوران مجھ پر تشدد کیا اور اسلحہ لہراتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ کسی کا رونا بتا رہا ہے کہ میرپور کے بعد مظفر آباد میں بھی شیر جیت رہا ہے۔ میرے بھائی، الیکشن رونے سے نہیں جیتے جاتے، الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ مسلم لیگ کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ رونے اور دھمکیاں دینے سے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ رونے والے روتے رہیں گے، شیر دھاڑتا رہے گا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے الیکشن کے نتائج کا انتظار کرے۔ یہ حق ملکیت، حق روزگار دینے کی بات کرتے ہیں۔ عوام سوال کرتے ہیں جب آپ کو موقع ملا تو کیوں نہیں دیا؟ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی سے متعلق مطالبہ سامنے آ گیا۔ 80% سے زائد ٹرن آؤٹ والے پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ۔ پی نے مذاکرات کے دوران مطالبہ حکومتی وفد کے سامنے رکھ دیا۔ حکومتی وفد نے مطالبہ قیادت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پیپلز پارٹی نے میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دوبارہ انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کو میرپور ڈویژن کے 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت دے دیے۔ صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ منسوخ کیا۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہے۔ بصورت دیگر ایران دوسری جنگ عظیم جیسی تباہی کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق سعودی ولی عہد نے کہا ایران پر فوجی کارروائی کے بجائے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی نے سعودی عرب اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر بھی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی عرب، اردن اور کویتی وزرائے خارجہ سے رابطے۔ تمام فریقوں پر سفارتکاری کا راستہ اپنانے پر زور دیا۔ سعودی عرب اور اردن کے وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ آزاد جہاز رانی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ایرانی میڈیا نے آبناء ہرمز کھولنے کی خبریں مسترد کر دی۔ نیوز ایجنسی فارس کا کہنا ہے کہ ایران کی آبناء ہرمز سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایران نتائج کے بغیر مذاکرات کی توقع نہ رکھے۔ ایران نے برسوں جھوٹ بولا اور معاہدے توڑے ہیں۔ صدر ٹرمپ ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں
ایران نے پہلے کبھی ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام کا نئے انتظامی یونٹس کی تجویز کا خیر مقدم۔ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے۔ پشاور کے شہریوں اور تاجروں نے بھی مطالبہ کر دیا۔ کہا موجودہ ملکی نظام سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ چھوٹے صوبے بنانے سے ملکی معیشت بھی پھلے پھولے گی۔ صوبوں کی ضرورت کے حساب سے انتظامی یونٹس بنائے جائیں۔ چھوٹے صوبوں کا کنٹرول اور انتظام آسان ہوگا۔ نقوی صاحب سسٹم ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، نمونے کے طور پر پی سی بی میں کوئی انقلاب لائیں۔ کرکٹ کے شائقین پی سی بی کی پرفارمنس سے اتنے مطمئن نہیں۔ پی سی بی میں تو کل اقتدار آپ کے پاس ہے۔ وزیر اعظم، پارلیمنٹ یا کوئی فرسودہ سیاسی نظام رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے حملے، 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی علاقے اور ریس میں ایک گھر کو ڈرون سے نشانہ بنایا، 2 فلسطینی شہید۔ اسی علاقے میں شاہراہ پر حملے میں 1 فلسطینی شہید ہوا۔ مانسون سسٹم سندھ پہنچ گیا۔ ٹھٹا، حیدرآباد، بدین، ٹنڈو محمد خان، نگر پارکر اور اسلام کوٹ سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ تھر پارکر میں بارش کے پانی میں ڈوب کر مزید 2 افراد جاں بحق۔ آج اموات کی مجموعی تعداد 5 ہو گئی۔ نوجوان عتیق ڈیپٹو میں قدرتی تالاب میں ڈوب گیا۔ 13 سالہ چرواہا کلدیپ نگر پارکر میں ڈوب کر جان سے گیا۔ محمد میں موسلادھار بارش سے پشاور، باجوڑ، شاہراہ، کڑپا کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ۔ شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ مسافروں اور مقامی آبادیوں کو مشکلات کا سامنا۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ دریائے لہڑی ہیڈ گوگی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیر آباد کے مقام پر نالا پلکوں میں سطح بلند۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر اونچے درجے۔ ہیڈ خانکی اور قادر آباد پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، گڈو اور سکھر کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کی تقریبات کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری، چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ دنیا بھر سے زائرین عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے پہنچنے لگے۔